حضور آقا علیہ السلام نے قوم بنو اسرائیل کی 2 عورتوں کا ذکر فرمایا. فرمایا خاتون تھی جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں تھی، بہت دولت مند خاتون تھی، بہت مال دولت والی تھی، شاہانہ زندگی تھی، کوئی نیک اعمال نہیں تھے اس کے. ایک دن وہ اپنی شاہی سواری میں جا رہی تھی. راستے میں اس نے دیکھا ایک کتا، وہ زمین پر پڑا ہے، اوپر دھوپ ہے تیز، نیچے مٹی ہے گرم، زبان اس کتے کی نکلی ہوئی ہے، معلوم ہے کہ سانس نہ چلتا ہے نہ رکتا ہے، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. اس خاتون نے جب یہ منظر دیکھا اپنی سواری روک دی، نیچے اتری، اس کتے کا ہاتھ دیکھا، پیاس سے مر رہا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا کہیں سے پانی میسر آ جائے. تھوڑا نظر کی تلاش کیا تو ساتھ ایک کنواں نظر آ گیا، مگر اس کنویں میں نہ ڈول تھا نہ رسی تھی، پانی موجود تھا. تو اس خاتون نے اپنی چادر اتاری، اس کا ایک پلو نیچے لٹکا دیا، وہ پانی میں بھیگ گیا. وہ پانی کتے کے منہ میں نچوڑا، پھر بھگویا، پھر نچوڑا، پھر پانی میں بھگویا، پھر نچوڑا. کتے کی سانس چلنے لگی، اس کی ہوش و آواز بحال ہو گئے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا. وہ خاتون مطمئن ہوگی کہ اب یہ بچ جائے گا، اور وہ چلی گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو موت آ گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، مگر فرمایا یاد کر اے میری بندی وہ دن جب تو نے ایک کتے کو میری مخلوق سمجھ کر، میری مخلوق سمجھ پر اس پر تو نے رحم کیا تھا. تو یاد رکھو مجھ رب العالمین کا قاعدہ قانون یہ ہے، اگر میری مخلوق پر تو رحم کرتا ہے تو میں بھی اس کے پر رحم کرتا ہوں. فرمایا اسی ایک وجہ سے کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کھایا تھا، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ایک اور عورت کی بھی مثال بیان فرمائی. ایک خاتون تھی، اس نے گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، مگر اس کو بند کر کے رکھا تھا. وہ یہ خاتون بڑے نیک اعمال والی تھی، جو اس وقت کے اعتبار سے دینی اعمال تھے اس پر انجام دیتی تھی. بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ خود کھانے پینے کو دیتی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ باہر سے کھائے پیے. جب اس کی موت آئی تو رب تعالیٰ سے کہا میری بندی بہت سے اعمال نیک تیرے کھاتے میں لکھے ہیں، مگر میری مخلوق پر تو نے ترس نہ کھایا، میری مخلوق پر تم نے ظلم کیا، میرے مخلوق پر تو نے رحم نہ کیا. آج تیرے لیے بھی میری طرف سے کوئی رحم نہیں ہے. اس کے سارے اعمال ضائع فرما دیے گئے اور جہنم میں حقدار ٹھہرا دیا گیا. بس کافی یہ اتنی بات ہے کہ میں سمجھوں اور آپ سمجھیں. خدمت خلق کرو، جتنا ہو سکے کسی کے کام آؤ، کسی سے پیار کرو، کسی سے محبت کرو، کسی کی مشکل میں کام آ سکتے ہو تو کام آ جاؤ. یہی دین اسلام کا بنیادی نقطہ ہے، بنیادی مرکز ہے. عزیزان محترم، ایک بات درمیان یہ عرض کرتا ہوں، پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی مختصر بیان کروں گا. یہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ جس طرح میرے برادر عزیز محمد انور خان مرحوم کے محمد انور خان بھٹا کے والد گرامی، میں سمجھتا پر وقت کا ولی تھا، حضرت محترم کریم بخش بھٹا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہاتھ میرے دادا نے سیدنا پیر مہر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، کمال ہی کمال حاصل ہو گیا. اسی طرح سمجھے بات،
جو میں یقین رکھتا ہوں اپنے بھائی کے اوپر. میرا چھوٹا بھائی ہے یہ، بہت چھوٹا عمر میں مجھ سے، میں اسے فخر بھی کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں. اس کا ہاتھ، محمد انور خان بھٹا کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ثانی مہر علی، ثانی مہر علی، حضرت قبلہ عالم مرشد پاک سیدنا شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بات عرض کروں، ان حضرات کا طریقہ ہے، بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں، سمجھ رکھنا. یہ ظاہر نہیں کرتے، ہر بات چھپا کے رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان سے ظہور کرا دیتا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہم کہیں بھول نہ جائیں. ہم کمزور ہیں، چونکہ ہم پر مہربانی کرتے ہوئے حضرت قبلہ عالم سیدنا شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی چھپا کے رکھا اپنے آپ کو. کوئی دیکھنے والا ہم دیکھتا تو نہیں سمجھ پاتا تھا کہ کوئی باکمال شخص ہے. ظاہر کے اعتبار سے یہ حالت تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے ہم کمزور ہیں کہ ہم بہک نہ جائیں، راستہ بھٹک نہ جائیں، بھول نہ جائیں. ان کے ایام سے زندگی کے آخری ان میں ظاہر فرما دیا کہ حضرت پیر میں علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا رنگ وہاں سے پھر ظاہر ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو رب کائنات نے سبق دیا، یاد رکھو. اسی طرح سمجھو یہ فیض وہی ہے جو یہاں آگے چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. ہمارا کام ہے صدق کے لیے کے ساتھ دامن پکڑ کے رکھیں، ارادت کو اپنے دل میں پختہ کر کے رکھیں. بس ایک مسئلہ عزیزان محترم، آج کی محفل سے متعلق کام ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے. یعنی ایصال ثواب کا معنی ہے جو کوئی شخص فوت ہو گیا، باقی رہنے والے لوگ اعزاء اقارب دوست رشتہ دار کوئی نیک عمل کریں اور اس کا ثواب فوت ہو جانے والے شخص کو بھیجیں. ہم کہتے ہیں یہ ثواب پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. چونکہ بعض ہمارے احباب دوست، اللہ ان پہ مہربانی کرے، وہ اس کو نہیں مانتے، تو ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پر، کہیں سوشل میڈیا پر کوئی بات ان کی سنیں اور مشکوک ہو جائیں اپنے مسلک کے اوپر سے. تو میں وضاحت کرنا تھوڑی ضرور سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب شرعی اعتبار سے کیا ہے. 2-4 منٹ کے اندر یہ نکتہ بھی سمجھ لیں اور یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایصال ثواب ہے، یعنی فوت ہو جانے والے شخص کو اپنے کسی نیک عمل کا ثواب پہنچانا، یہ جو ایصال ثواب ہے ہمارے شریعت کے نظام میں ایک مرتبہ ہے کہ جہاں یہ فرض ہے. یہ ایصال ثواب فرض ہے، ایک درجہ ہے، ایک درجے تک ہمارے دین میں وضاحت کروں گا. یہ دوسرا درجہ ہے کہ یہ ایصال ثواب واجب ہے. تیسرا درجہ ہے کہ یہ ایصال ثواب مستحبات میں آتا ہے. فرض کا درجہ کون سا ہے؟ عزیزان محترم، ہم سب مانتے جانتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض ہے کہ نہیں ہماری شریعت میں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ 4 تکبیرات ہوتی ہیں. یہ اللہ کی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی. یہ نیک عمل ہے. درود پیارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے. یہ نیک عمل ہے. یہ نیک عمل کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا واسطے حاضر میت کے، یعنی ان اپنے نیک اعمال کا ثواب ہم حاضر میت کو پہنچاتے ہیں. اگر یہ ثواب نہیں پہنچتا تو کیا حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا جس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ایسے عمل کو فرض کر دیا جو بے معنی ہے، بے فائدہ ہے. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تک آپ نے جو دین عطا فرمایا
اس کا کمال تو یہ کہ فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو، ایک حرف کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ہے، کم از کم۔ یہ ہمارے دین ہے، لہذا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اس حد تک فوت شدہ شخص کو نیک عمل کر کے ثواب پہنچانا، ایصال ثواب، یہ فرض ہے نماز جنازہ کی حد تک۔ دوسرا درجہ واجب کا ہے، قرآن مجید میں واضح حکم ہے، جو شخص فوت ہو گیا دیکھو کہ قرضہ تو نہیں چھوڑ گیا، اگر کسی کا قرضہ لیا تھا نہیں دیا، بندے کا حق کھا گیا، میں نے ابھی بتایا بندے کا حق کھا جانا خدا کو کتنا ناپسند ہے، بہت کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، حق ادا نہ کر سکا، تو فرمایا پیچھے رہنے والوں تم پر یہ واجب ہے کہ اس کے ترکے میں سے اس کا جو قرضہ تھا وہ پہلے ادا کرو، اس کا قرضہ پہلے ادا کرو۔ وصیت کی جو احکام ہیں اور وراثت کے جو احکام ہیں اس میں رب تعالی حکم فرمایا ہے، یہ قرضہ دینے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود تو فوت ہو گیا، معلوم ہوا یہ ایصال ثواب واجب ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں میت لائی کی جنازہ کے لیے، انہوں نے فرمایا اس پر قرضہ تو نہیں تھا، عرض کیا حضور قرضہ تھا، ادا نہیں کر سکا۔ اتنی ناراضگی ہے اس پر اللہ کے رسول کی، یاد رکھو بندے کا حق کھانا، بچ کے رہنا، یاد رکھو یہ بات، نہیں بخشے جاؤ گے۔ حضور ایسا نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، میں انکار فرما دیا، اللہ اکبر۔ اور جس کی جنازہ نبی پاک نہ پڑھیں، آپ کے ہوتے ہیں بتاؤ کیسی بخشش ہوگی؟ حضرت مولا علی مشکل کشا تبھی کہتے ہیں، مولا علی کو مشکل کشا تبھی کہتے ہیں، کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ضمانت دیتا ہوں اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام میں ٹھیک ہے، اب میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ تو یاد رکھیں یہ بات، حقوق العباد کا خیال رکھیں ہر حال میں۔ تیسرا مرتبہ مستحبات کا ہے، اس کی کوئی قید بند نہیں، دعائیں کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، وہ مستحبات میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہم بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ مقبول ہے، اس وجہ سے کہ ہم خدا کے دین کے مطابق بیٹھے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آل رسول کی اپنی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔